بھائی میرا علماء کرام سے سوال تھا کہ ہم جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جماعت سے پہلے مؤذن جو ہے وہ اقامت دیتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے دانش بھائی وہ اللہ اکبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ قد قامت الصلاۃ کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اصل یہ اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، مطلب صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا کیا وقت ہے؟ جی سوال ہے، تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ عامر عبداللہ صاحب سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور اذان پر نماز کے لیے مسجد پہنچنا ہر مرد پر واجب اور فرض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کے استفسار پر جب انہوں نے آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے اور دن کے اجالے میں تو مجھے کسی کے سہارے اور کسی کے ذریعے سے پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن فجر اور عشاء میں مجھے پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ راستہ بھی ہموار نہیں ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا عذر ہے۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے انہیں دوبارہ طلب کیا اور پوچھا حل سمعت النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا فعجب، تو پھر تمہارا مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اب جو سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر مسجد میں آ گئے ہیں اور آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلا جو حق ہے مسجد کا وہ ہے تحیۃ المسجد، یعنی اگر آپ نے وضو کر لیا اور آپ کے پاس وقت موجود ہے تو بیٹھنے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعتیں لازمی پڑھ لیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، حجرہ مبارک، وہ مسجد سے متصل تھا، تو حکم یہ تھا کہ یعنی اس زمانے میں، اب تو یہ ہے نا کہ اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جماعت اس گھڑی کے حساب سے کھڑی ہوگی، کیونکہ کسی کی گھڑی میں ہو گئے ٹائم ہو گیا اور اس گھڑی میں نہیں ہوا ہے تو ایک ڈسپلن خراب نہ ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سسٹم نہیں تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب میں آ جاؤں، یعنی جب آپ کو نکلتا ہوا دیکھیں پھر اس وقت کھڑے ہو جائیں۔ اب اگر امام پہلے سے آ کر مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں اور اقامت ہو رہی ہے تو شرعاً مناسب ہے اور بالکل درست ہے کہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں جس وقت اقامت ہو رہی ہے۔ وہ جو قد قامت الصلاۃ کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں، اس کا قرآن سے حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو شاید کرنا جی اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک شخص اقامت کے شروع ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ پھر کہا کہ ایک شخص قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اقامت کے شروع ہی سے کھڑے ہو۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم ضرور بضرور، یہاں لام بھی تاکید کا اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا، تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دیں گے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنے کا اتنا اہتمام کہ آپ بعض اوقات تلوار سے باقاعدہ اگر آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی تو صفوں کو درست فرماتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جتنا پہلے کھڑا ہوگا تو صفوں کا پراپر ہونا، ایک لائن میں ہونا، قطار میں ہونا درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بعد میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی پرابلم ہے؟ جی لیکن اگر کوئی بعد میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو جائز ہے، لیکن علماء نے دونوں میں تطبیق یہ کی کہ پہلے سے کھڑے ہو جائے، اگر اب تک کوئی کھڑا نہیں ہوا تو قد قامت الصلاۃ پر تو ضرور کھڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر کچھ جی اس کے بعد